سنہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نزول الاحترام والاحتشام، ابھی تک ہم نے قرآن پاک سے جو اللہ وحدہ لا شریک نے رمضان مبارک کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے اس کو ہم نے مکمل کیا، اور آج احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہوئے چند چیدہ احادیث مبارکہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جس نے روزے میں بھول کر کھایا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا۔ بھول کر کھانا پینا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیے یہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ سارے ہی روزے دار ہیں، ہر ایک کو یاد ہوتا ہے ڈھونگ کرنا یعنی او ہو مجھے یاد نہیں رہا، یہ ڈھونگ جو ہے نا کام نہیں آئے گا۔ ادھر فیصلہ کریں کہ واقعتاً میں بھول کے کھایا ہے یا مجھے یاد تھا میں نے قصداً یہ ایسا معاملہ کیا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ اور یہ خالصتاً اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک راز و نیاز کی بات ہے۔ تو اگر تو بھول کے کھایا پیا تو اس کو اللہ نے کھلایا، اگر بھول کے کھایا اس کو یاد ہی نہیں رہا، میں روزے دار روٹین میں ہی چل پڑا۔ اب میں رمضان مبارک کے بعد بھی کوشش کرتا ہوں روزے رکھوں، اور جب روزے ختم بھی کر لیتے ہیں شوال کے پھر بھی ترتیب وہی چل رہی ہوتی ہے یعنی کہ نہیں کھانا پینا، وہ ہاتھ لگاتے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو اتنا کمزور حافظہ تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ البتہ اگر ایسا ہو جائے تو حضور فرماتے اس کو اللہ نے کھلایا پلایا۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی ان تمام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصداً قے کی اس پر روزے کی قضا ہے۔ قے کہتے ہیں الٹی کرنے کو، طبیعت خراب ہو گئی، الٹی آ گئی، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، الا یہ کہ الٹی کو خود بخود جان بوجھ کے بندہ اندر واپس لے جائے۔ صرف الٹی آئی، منہ میں کچھ گلے سے واپس نہیں گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کے کسی نے انگلی مار کے الٹی کی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا تو اب وہ قضا کرے گا۔ حضرت امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگا لوں؟ فرمایا ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ چاہے حلق میں آئے، وہ چاہے جدھر مرضی جائے، حضور کی سنت ختم ہو گئی، بس حضور نے اجازت دے دی لگاؤ سرما۔ حضرت امام ترمذی نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی۔ پچھنا، یہ پچھنا کیا تھا؟ پہلے ہمارے جو بزرگ حضرات تھے اس وقت نا ایک نائی آ کے نا جی ایک حصہ خاص مقرر کر کے اس پر اس طرح سے کٹ لگاتے تھے اور جسم سے خون نکالتے تھے، کہتے تھے یہ گندا خون ہے۔ تو خون نکلنے سے یا پچھنا لگوانے سے، آج کل کے میں ٹرم میں کہوں تو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ حجامہ کرواتے اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے بھی خون کو نکالتے ہیں، وہ بھی پچھنے کی ہی ایک قسم ہے، خون دینا بھی اسی ہی کی قسم ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ کمزوری اتنی نہ ہو جائے کہ بندہ، میں نے اب تک زندگی میں 37 بوتلیں خون کی دی ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے جی، وہ جب سے شوگر ہوئی پھر اس کے بعد نہیں دیا کہ کہیں یہ مرض آگے ٹرانسفر نہ ہو، جب تک مضبوط تھے فٹ تھے خون دیا، دبا کے دیا۔ ہمارا باقاعدہ ایک نوجوان لڑکوں کا گروپ تھا، جب بھی کسی کو ضرورت پڑتی تھی ہم پہنچ جاتے تھے۔ میں نے اپنے جب تدریس کرتا رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں، پوری کلاس کے اندر جو ہمارے جوان بچے تھے ان تمام نے اپنا نام لکھوایا ہوا تھا، جہاں پر بھی ضرورت ہو ہم حاضر ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں
جو اس وقت تنظیمیں بنا کے دے رہے ہیں خون، تو روزے کی حالت میں بھی خون دینے سے وضو اپنا روزہ نہیں ٹوٹے گا، نمبر 1۔ دوسرا قے، الٹی کرنے سے، یہ میں تفصیل عرض کر۔ احتلام، اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اٹھ کے غسل کرے۔ لیکن یہ یاد رکھیں پھر ناک میں اتنا پانی نہ چڑھائے تو حلق میں اتر جائے، گھرگھرا اتنا زیادہ نہ کرے کہ پانی نیچے اتر جائے، نارمل کرے، ہے جی، ناک میں پانی ڈالنا ہے تو نارمل ڈالے، اور گھرگھرا کرنا ہے تو نارمل کلی کرے، اتنا زیادہ نہ کرے کہ پانی نیچے اتر جائے، وہ پھر روزہ ٹوٹ جائے گا ایسی۔ ہاں روزے کے بعد پھر وہ اگر کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن یہ بھی کفایت کر جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی، یہ تھیں چند احادیث، باقی آپ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ لینا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ آئے گا تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ حضرت امام بخاری نے، امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، ان تمام محدثین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت، بغیر مرض کے افطار کیا تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھ کے فضیلت حاصل ہوتی۔ اس کے دن بھی رحمت بھرے، اس کی راتیں بھی رحمت بنی۔ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہاں جی، اس مغفرت کے عشرے کے اندر دن میں بھی اللہ رحمتیں مغفرت فرماتا ہے، رات کو بھی مغفرت فرماتا ہے، اور جمعہ والے دن تو کمال فرما دیتا ہے، ہر لمحے میں اللہ جو ہے وہ مغفرت تقسیم فرما رہا ہوتا ہے، اور پھر جب چاند رات آتی ہے تو کمال ہی ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جتنا پورے مہینے میں اللہ نے بخشا ہوتا ہے وہ ساروں کے برابر اللہ، لیکن اللہ بخشتا ان کو جن کو ضرورت ہو، بخشتا ان کو ہے جن کو ضرورت ہو، جو کہیں یا اللہ بخش دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گناہ ہو گئے، جو معافی مانگنے والے ہوں، جن کو ضرورت ہو ان کو بخشش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر ظاہری بات ہے اگر یہ لمحے، یہ گھڑیاں گزر جائیں گی تو پھر رمضان کے بعد تو یہ گھڑیاں نہیں آتی نا، یعنی یہ ابھی یہ تاخراتیں شروع ہونے والی، آخری عشرے میں تاخراتیں شروع ہونے والی، یہ تو گولڈن اپرچونٹی ہے ان ساتھیوں کے لیے جو چاہتے ہیں مغفرت چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں۔ ان تاخراتوں کے اندر اگر آپ کو شب قدر مل گئی تو سبحان اللہ، جیک پاٹ لگ جائے گا، پھر جو مرضی مانگیں، بجائے اس کے کہ پھر آپ آ کے مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب کاروبار بڑا سخت ہو گیا، دعا کرو، یعنی اتنے مولوی صاحب کی کرے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے تو مجھے 100% یقین ہے اللہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، پاک پروردگار عالم ہمارے نصیب میں نہیں لکھا نا، ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یا اللہ قلم بھی تیرا، لو بھی تیرا، تقدیر لکھنے والا بھی تو، تقدیر بدلنے والا بھی تو، اگر نہیں ہے نا تو کرم سے عطا فرما دے، وہ اللہ لکھ دے، ہاں جی، اس کے لیے کوئی مشکل ہے، وہ مٹا کے لکھ دے، شاید تیری التجا، تیری وہ، میں یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں نا جی، ان بھکاریوں کے میں سخت خلاف ہوں۔ سلیم صاحب تشریف فرما تھے، جب یہ بات ہوئی تو کہنے لگے یار وہ آ کے صدا ایسی لگاتے، دعا ایسی دیتی، بندہ مجبور ہو جاتا ہے نکال کے دینے کے، وہ حقدار نہیں تھا لیکن اس نے صدا ایسی لگائی کہ اس کی صدا پر ہمارے دل پگھل گئے۔ بلا تشبیہ وہ شان والی ذات ہے، آپ صدا ایسی لگائیں کہ وہ ذات کرم فرماتے ہوئے تیری تقدیر بدل دے، اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اگر سائیوں کو اربوں روپے دے سکتا ہے، ملنگوں کو دے سکتا ہے، مجنونوں کو دے سکتا ہے، پاگلوں کو دے سکتا ہے، تو اللہ سے آپ مانگیں گے تو اللہ آپ کو بھی دے گا۔ پہلے آپ ہیلا کریں، پھر وسیلہ کریں، کوئی بھی کام سب سے پہلے دعا اللہ کی بارگاہ میں کرو، مالک یہ کرنے لگا ہوں، کرم فرما دے، مدد فرما دے، راستے آسان کر دے۔ پھر اس کے بعد کوئی آپ کو بڑا ملتا ہے، بزرگ ملتا ہے، نیک آدمی ملتا ہے، کوئی بچہ ملتا ہے، اس کو یار دعا کر۔ دعا میرے چاچا جی مفتی عبد الرحمن قمر صاحب، میں نے ان سے ایک دفعہ یہ کہا، میں نے کہا قبلہ آپ ہمارے بزرگوں دعا فرمائیے گا۔ ایک جملہ کہا مجھے بڑا پسند آیا وہ جملہ ان کا، کہنے لگے بیٹا دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے، دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے بیٹا،
عمل ایسا کر کہ میں مجبور ہو جاؤں تجھے دعا دینے پر، میں مجبور ہو جاؤں دعا. اور یہ جو دعا لی جاتی ہے بڑی مشکل سے لی جاتی ہے. اوئے ہوئے اس کے پیچھے بڑی محنت ہے، بڑی مشقت ہے، بڑی حضرت جی بہت رگڑے کھانے کے بعد جا کے کسی کے منہ سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے. آپ جتنے مرضی اخلاص کے ساتھ کام کریں، دنیا اول تو اگنور کر دیتی، پھر اگر کوئی نوٹس بھی کرے تو کہتے ہیں ساری دکھاوا ہے یار، ڈرامے بازی. لیکن اگر اس بندے کی ڈیڈیکیشن، اس کا اخلاص، اس کی مستعدی بندے کو نظر آئے تو پھر خود بخود دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خیر کر، اس کے لیے رستے آسان فرما دے. یہ دعا لینا بڑا مشکل ہے، کروانا آسان ہے. البتہ کرواؤ، اچھی بات ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ایک امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں وہ امام باری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. حضور فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، دو شخص آئے میرے پاس، بازو پکڑا، ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھے کہا چڑھیے. میں نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں اتنا بڑا پہاڑ میں چڑھوں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، آپ چڑھیے. میں چڑھ گیا. جب میں بیچ پہاڑ میں پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں. میں نے کہا یہ کیسی آوازیں؟ انہوں نے کہا کہ جہنمیوں کی آوازیں. آج آپ کی سائنس نے، آج آپ کے سائنسدانوں نے جہنم کے دروازے کو دیکھا ہے اور اس کی اندر لاکھوں انسانوں کی کراتے ہوئے کی آوازوں کو ریکارڈ کیا. جو فون چلا سکتے ہیں وہ آج جا کے چلا کے دیکھیے گا جہنمیوں کی چیخوں کی آوازیں، آپ کو وہ پوری تفصیل مل جائے گی. اگر یہاں پر میں شروع کر دوں تو یہ پھر حدیث پاک رہ جائے گی. حضور نے فرمایا یہ کیسی آوازیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جہنمیوں کی آوازیں. پھر مجھے آگے لے گئے. میں نے ایک قوم کو دیکھا، وہ لوگ الٹے لٹکائے ہوئے تھے اور ان کی باچھیں چیری جا رہی تھیں اور وہ چیری ہوئی باچھوں سے ان کے خون ٹپک رہا تھا اور خون ایسے چل رہا تھا. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے وقت سے پہلے روزے کو افطار کر لیتے، روزے سے پہلے روزے کو افطار کر لیتے تھے. قبلہ یہ یاد رکھیے 1-2 منٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن 1-2 منٹ ہماری زندگی کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. 5 منٹ پہلے میں اب 10 منٹ پہلے نا جی سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے وضو وغیرہ کر کے بالکل ریڈی ہو جاتا ہوں، کوئی ٹینشن ہی نہ ہو. 1 منٹ رہ گیا، آدھا منٹ رہ گیا، اذان لوگ حالی گھگو بجے نہیں، 10 منٹ پہلے بندہ فل ٹائٹ ہو کے بیٹھ گیا. افطاری میں جب یقین ہو گیا کہ اب جناب وقت ہو گیا، 1 منٹ ٹھہر کے اس کے بعد پھر افطار کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اتنی لیٹ کر دو کہ جناب تارہ ہی نظر آ جائے. یہ بھی حضور نے منع فرمایا ہے. جیسے وقت ہوا 1-آدھا منٹ ٹھہر جائیں، صبر کریں، پھر اس کے بعد افطاری کر لیں. اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو لوگ اس بات کی احتیاط نہیں کرتے تھے ان کی سزا کیا ہے. یہ دیگر سزائیں نہیں ہیں، یہ روزہ جلدی افطار کرنے کی سزا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.